الحمدللہ صاحب الجلالہ والصلاة والسلام علی نبی صاحب الرسالہ اما بعد۔ آج انشاءاللہ 11ویں پارے کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ 11ویں پارے کو اللہ تعالیٰ نے یہاں سے شروع فرمایا، یعتذرون الیکم اذا رجعتم۔ یہ منافق لوگ آپ کے پاس آ کر بہانے بنائیں گے، اذا رجعتم، جب آپ واپس مدینے پہنچیں گے، جب آپ واپس مدینے پہنچ جائیں گے، ابھی منافق لوگ آگے آپ کے پاس معذرت کریں گے کہ ہمارے ساتھ فلاں مسئلہ تھا، ہمارے ساتھ فلاں مسئلہ تھا۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک پر تشریف لے گئے تھے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر چونکہ سفر بہت دور کا تھا اور سخت گرمی کا موسم تھا، مسلمانوں کی ساری معیشت کھجوروں پر تھی اور کھجوروں کے پکنے کا وقت بالکل سر پر آیا ہوا تھا، لیکن حکم ہو گیا تھا کہ غزوے کے لیے جانا ہے، تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح اشارہ فرما دیا تھا کہ ہمیں تبوک کی طرف جانا ہے۔ ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، آپ کا طریقہ یہ رہا تھا کہ آپ جس جگہ جانا ہوتا تھا اس طرف صریح اشارہ نہیں فرماتے تھے، اس طرف صاف اشارہ نہیں کرتے تھے، دوسری جانبوں کے حالات معلوم کرتے تھے تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو سکے کہ مسلمانوں کا رخ کس جانب ہے۔ کیسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جنگی حکمت عملی عطا فرمائی تھی، لیکن تبوک کا معرکہ یہ عام معرکوں کی طرح نہیں تھا۔ یہاں جو مخالف دشمن تھا وہ انتہائی مضبوط تھا، سفر بہت دور کا تھا، مسلمان تنگ دستی کی حالت میں تھے اور پوری معیشت کی بنیاد جن چیزوں پر تھی اسے پیچھے چھوڑ کر جانا تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام تبوک کی طرف واضح اشارہ فرما دیا تھا کہ ہمیں اس رخ پر جانا ہے، اور سب کے لیے نکلنے کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن یہ منافق لوگ پیچھے رہ گئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک سے واپس آنے لگے نا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے سے ہی منافقین کی اس حرکت کی اطلاع دے دی تھی کہ اب یہ لوگ آپ کے پاس آ کر معذرت کریں گے اور آپ کے پاس آ کر بہانے بنائیں گے کہ یا رسول اللہ میری طبیعت خراب تھی، یا رسول اللہ میرے گھر میں فلاں شخص بیمار تھا، یا رسول اللہ مجھے فلاں حاجت تھی، یا رسول اللہ مجھے فلاں حاجت تھی، یا رسول اللہ میں فلاں وجہ سے نہیں نکل سکا، تو یہ معذرت کریں گے، اب یہ بہانے بنائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی طرف اشارہ فرمایا کہ قبیلہ خزرج کا ایک آدمی تھا، ابو عامر یہ خود عیسائی تھا، اس نے یہ منافقین سے رابطہ کیا کہ میں یہاں پر رومیوں کو مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے تیار کر رہا ہوں، لیکن ہم تب کامیاب ہوں گے جب تم مسلمانوں کو اندر سے کمزور کرو گے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تم اندر ایک مرکز قائم کرو جہاں بیٹھ کے مشورہ ہو سکے، جہاں بیٹھ کے تمام تدابیر اور حکمت عملیوں کو طے کیا جا سکے، اور جہاں سارے لوگ جمع ہو کر مشورہ کر سکیں، اور جب میرا کوئی قاصد آئے تو اسے وہیں ٹھہرانا تاکہ وہ تمہیں میرا پیغام بھی پہنچا دے اور تمہارے مشوروں میں شریک ہو جائے۔ اب مسجد سے بڑھ کر کوئی ایسی جگہ نہیں ہو سکتی تھی جہاں کسی کو شک نہ ہو۔ اگر کوئی اور گھر بناتے، کوئی کمرہ بناتے، کوئی اور عمارت بناتے، وہاں یہ لوگ جمع ہو رہے ہوتے تو مسلمان ان پر نظر رکھتے اور ان کی منصوبہ بندی سے واقف ہو جاتے، لیکن مسجد کی طرف کس کا شک جائے گا؟ تو منافقین نے کیا کیا، ایک مسجد بنائی، اور بہانہ یہ بنایا کہ قباء کی مسجد ہمیں چونکہ بہت دور پڑتی ہے اور ہمارے لوگ بہت کمزور ہیں اور ضعیف ہیں، تو اس وجہ سے ہم یہاں مسجد بنا رہے ہیں۔ اب بھی ان کو ڈر یہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ کسی کی نظر ہم پر آ جائے یا کوئی ہماری مسجد کے خلاف بات کرے، تو انہوں نے کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ ہماری مسجد میں آ کے نماز پڑھ لیں تاکہ ہمیں برکت حاصل ہو جائے اور ہم پھر یہاں نماز پڑھتے رہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ میں ابھی تبوک کی طرف جا رہا ہوں، ابھی مصروف ہوں، واپسی میں اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تو میں تمہاری مسجد میں آ کر نماز پڑھوں گا۔ اب منافقین تو اپنی سازش پر عمل کرتے رہے اور مسلمانوں کے خلاف منصوبہ بندی چلتی رہی۔ تبوک سے واپسی میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو اوان کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کی سازش کی خبر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دو صحابی مالک ابن دخشم اور مان ابن عدی دونوں کو روانہ کیا کہ تم دونوں جاؤ، اس مسجد کو ڈھا دو اور اس عمارت کو جلا دو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، لا تقم فیہ ابدا، کہ آپ ہرگز ان کی مسجد میں نماز نہیں پڑھیے گا۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، جو مسجد روز اول سے تقوی کی بنیاد پر قائم کی گئی ہے نا، آپ کے لیے لائق یہ ہے کہ آپ اس مسجد میں نماز پڑھیں۔ ان کی مسجد میں کبھی نماز نہیں پڑھیے گا، ان کی مسجد کو ڈھا دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا ذکر کیا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مؤمنین سے ان کی جانوں کو اور ان کے مال کو خرید لیا جنت کے بدلے۔ کس بدلے خرید لیا؟ کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا کریں گے۔ اور کن دو چیزوں کو خریدا؟ آپ کی جان کو، آپ کے مال کو۔ جان کس کی دی ہوئی تھی؟ اللہ کی دی ہوئی تھی نا، لیکن اللہ نے دی اور پھر خود خرید لی۔ مال کس کا دیا ہوا تھا؟ اللہ کا دیا ہوا مال تھا، اللہ تعالیٰ نے مال آپ کو دیا اور پھر آپ سے خرید لیا۔
تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ مسلمانوں کی جان اور مال کو اللہ تعالیٰ نے خرید لیا جنت کے بدلے۔ اور جان و مال کو جنت کے بدلے خریدنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کی جان و مال اس کی اپنی خواہشات کے تابع نہیں ہوتی، مسلمان کی جان و مال اللہ کے حکم کا تابع ہوتا ہے۔ مسلمان کی جان بھی اللہ کے حکم کے مطابق خرچ ہوتی ہے، مسلمان کا مال بھی اللہ کے حکم کے تابع ہوتا ہے۔ کیسی اللہ تعالیٰ کی شفقت ہے کہ سارا مال خرچ کرنے کا حکم نہیں دیا، مال بھی اللہ تعالیٰ کا، پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے خرید بھی لیا، اس کے باوجود بھی ہمیں اپنی ضروریات پہ خرچ کرنے کی اجازت دی، اور پھر فرمایا کہ میرے راستے میں بھی خرچ کرو۔ مسلمان کا جان و مال یہ بکی ہوئی چیز ہے، یہ اس کی اپنی نہیں ہے۔ اپنی چیزوں پر، اپنی ملکیت میں انسان کا اختیار ہوتا ہے، دوسروں کی چیزوں پہ کیا اختیار ہے؟ مال بھی اللہ کا، جان بھی اللہ کی، اب وہ دونوں چیزیں بک چکی ہیں تو اس پہ احکامات بھی اللہ کے چلیں گے۔ انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ کر جنت نہیں حاصل کر سکتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا واقعہ ذکر کیا ہے جو مخلص صحابہ میں سے تھے لیکن غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے۔ 10 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعداد آتی ہے کہ یہ وہ تعداد تھی جو غزوہ تبوک میں شرکت سے پیچھے رہ گئی تھی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واپس آنے کی خبر ان لوگوں کو ملی تو ان میں 7 وہ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو مسجد کے ستون سے باندھ لیا تھا کہ ہم اپنے آپ کو تب تک نہیں کھولیں گے جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خود نہ کھولیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جب تک اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی فیصلہ نہیں فرمائیں گے تو میں تمہیں نہیں کھول سکتا۔ تو لہٰذا ان کی توبہ تو جلدی قبول ہو گئی تھی اور انہیں کھول دیا گیا تھا۔ لیکن 3 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ تھے جنہوں نے توبہ میں کچھ تاخیر کر دی تھی۔ ان میں کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ تھے۔ یہ 3 حضرات تھے۔ ان تینوں حضرات نے توبہ میں کچھ تاخیر کر دی تھی۔ منافقین تو جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جھوٹے بہانے بنا رہے تھے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے مجھے بھی لوگوں نے مشورہ دیا کہ تم بھی جا کر کوئی جھوٹا بہانہ کر دو، لیکن میں ایسی کشمکش میں تھا کہ آپ کی مجلس میں حاضر ہوا۔ آپ کی مجلس کی حاضری کی برکت مجھ پر یہ ہوئی کہ میرا دل اللہ تعالیٰ نے کھول دیا کہ نجات سچ کے علاوہ کہیں نہیں ہے۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ جھوٹ کی عمارت کتنی ہی بلند کیوں نہ ہونا، اس کی بنیادیں کمزور ہوتی ہیں۔ سچ وقتی طور پر کڑوا ہوتا ہے، ایک سچ آپ کو 1000 جھوٹ سے نجات دیتا ہے۔ تو انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ میں سچ بتا دوں گا، اور ان کا پیچھے رہ جانا بھی اس طرح سے تھا کہ جب انہیں خبر ہوئی کہ تبوک کے لیے جایا جا رہا ہے تو انہوں نے کہا میں آج چلے جاؤں گا، میری سواری تیز ہے، کل چلے جاؤں گا۔ ایسے آج کل ہوتے ہوتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے، جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سارا معاملہ سچ سچ بتا دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ ہی کوئی فیصلہ فرمائیں گے، اور جب تک اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ نہیں فرما رہے تمام مومنین کو حکم دے دیا گیا کہ ان کا مکمل بائیکاٹ کر دیں، نہ ان سے گفتگو کریں، نہ ان سے بات چیت کریں، نہ ان سے کوئی لین دین کا معاملہ کریں۔ وہ 50 دن کا بائیکاٹ ان تینوں صحابہ پر اتنا شاق گزرا کہ اس بخاری کے اندر اس کی مفصل روایت آتی ہے کہ وہ اپنی کیفیات بیان کرتے ہیں کہ کیا کیفیات تھی ہماری، رو رو کر برا حال ہو گیا تھا، کوئی ہم سے بات نہیں کر رہا تھا، کوئی ہمارے سلام کا جواب نہیں دیتا تھا۔ ہماری بیویوں کو حکم ہوا تھا کہ اپنے گھر سے چلے، ہماری بیویوں کو حکم ہوا تھا کہ ان کے گھر کو چھوڑ کے اپنے میکے چلے جاؤ، لیکن 50 دن کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت نے ان کی مغفرت کا اعلان کر دیا۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، کہ وہ 3 لوگ جن کے معاملے کو مؤخر کر دیا گیا تھا نا، ہم نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا، کیونکہ صحابہ مخلص تھے۔ 50 دن جمے رہے، 50 دن بائیکاٹ تو ہوا لیکن پیچھے نہیں ہٹے کہ ہم بھی منافقین کی طرح جا کے جھوٹ کہہ دیتے، ہم بھی بچ جاتے، نہیں۔ اللہ کا حکم آیا بائیکاٹ کا تو برداشت کیا، روتے رہے، اللہ کے آگے روتے رہے، اللہ کے آگے روتے رہے، اللہ تعالیٰ کو منایا، ایسا منایا کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا قرآن میں اعلان کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بیان فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جہاں قرآن نے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، عام طور پر وہاں تقوی اختیار کرنے کا طریقہ بھی بتایا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے کا جب حکم دے دیا کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کر لو، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تقوی کا طریقہ بھی بتا دیا کہ چلو ہم تمہیں تقوی کا طریقہ بھی بتا دیتے ہیں کہ تقوی کیسے آئے گا، کہ تم متقی کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ جب تم نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کے اثرات تمہارے اندر بھی آئیں گے اور تم بھی متقی بن جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا، اور عام اور آسان اللہ تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا، اور اس کا آسان ترین طریقہ ہی بتا دیا کہ تم متقیوں کے ساتھ رہنا شروع کر دو، تم میں بھی تقوی آ جائے گا۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت میں کیے جانے والے انعامات کا ذکر کیا، للذین احسنوا الحسن وزیادہ، کہ جو لوگ دنیا میں اچھے عمل کریں گے نا، قیامت میں ان کو ان کی نیکی کا بدلہ دیا جائے گا اور ان کو اللہ تعالیٰ کچھ زائد چیز بھی دیں گے۔ مفسرین نے یہ تشریح کی ہے کہ زیادہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی زیارت ہے۔ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ کی زیارت نہیں ہوتی، لیکن مؤمنین آخرت میں اللہ تعالیٰ کی زیارت سے مشرف ہوں گے۔ قیامت کی نعمتوں میں سے عظیم ترین نعمت اللہ تعالیٰ کی زیارت ہے کہ انسان اپنے خالق کی زیارت کرے گا، انسان اپنے محبوب کی زیارت کرے گا۔ اور کیسے زیارت کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کو اس طرح دیکھو گے جیسے 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو۔ جب 14ویں کے چاند کو دیکھنے میں تمہیں کوئی ایک دوسرے کو دھکا نہیں دینا پڑتا نا، اللہ تعالیٰ کو بھی اس طرح دیکھو، دیکھتے چلے جاؤ گے، دیکھتے چلے جاؤ گے، دیکھتے ہی رہو گے، کوئی دھکا نہیں دے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اولیاء کے بارے میں فرمایا، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو اللہ کے ولی ہیں نا، نہ ان پر کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی انہیں کسی چیز کا غم ہوتا ہے۔ انسان کو دو ہی باتیں ہوتی ہیں نا، یا تو انسان کو اپنے حال کا، زمانہ حال پر خوف ہوتا ہے یا زمانہ مستقبل پر غم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بات بتا دی کہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کو نہ اپنے کسی مستقبل کا غم ہوگا اور نہ ہی اپنے حال پر خوف ہوگا۔ لا خوف علیہم، کوئی خوف نہیں ہوگا ان پر، ولا هم یحزنون، نہ اپنے کسی چیز پر وہ غم کریں گے۔ دنیا میں بڑے بڑے بادشاہوں کو بھی یہ نعمت نصیب نہیں ہوتی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو دل کا سکون عطا کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو ہر غم سے، ہر خوف سے بے سکون کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو ہر غم سے، ہر خوف سے مطمئن کر دیتے ہیں۔ یہ نعمت دنیا کے بڑے بڑے وزراء، بڑے بڑے مشیروں کے پاس بھی نہیں ہوتے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ اولیاء اللہ کرتے کیا ہیں، والذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کر لیا۔ ولی اللہ بننا کوئی بہت مشکل کام تھوڑی ہے، دو ہی کام کرنے، ایمان لانا ہے اور تقوی اختیار کرنا ہے۔ ایمان تو الحمدللہ ہم سب لے آئے نا، اب دوسری چیز رہ گئی کہ تقوی اختیار کرنا ہے۔ تو تقوی بھی کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے، آپ متقی بن جائیں گے۔ آپ صرف ابھی بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ سے اپنے تمام گناہوں پر توبہ کر لیں، اب اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی ہر خطا پہ شرمندہ ہو جائیں تو آپ متقی بن گئے۔ آپ یقین جانا آپ متقی بن گئے، اب کچھ نہیں کرنا، اس تقوی کو بچا کے رکھنا ہے۔ آپ ایمان لیا، آپ نے اپنے سارے گناہوں پر توبہ کر کے آپ نے تقوی بھی اختیار کر لیا، اب آگے آپ کی ذمہ داری اس تقوی کو بچا کے رکھنا ہے۔ یہ تقوی ٹوٹ جائے پھر اللہ کے آگے توبہ کریں، پھر ٹوٹ جائے پھر اللہ کے آگے توبہ کریں، اپنے آپ کو تقوی کی فہرست سے باہر نہ نکالیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور اپنے صحابہ کے غم کو دور کرنے کے لیے بات ارشاد فرمائی کہ آپ ان لوگوں کو دیکھ کر، جو لوگ ایمان نہیں لا رہے، کیوں پریشان ہو رہے ہیں، کیوں ان کو دیکھ کر غم کر رہے ہیں کہ ایمان نہیں لاتے؟ کوئی جان بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ایمان نہیں لا سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کو ایمان سے محروم کیا ہوا ہے، آپ غم نہ کریں، آپ ان پر کوئی غم نہ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔